آج کی ریسرچ ان لوگوز کے نام جو ہماری زندگی اور ہمارے معاملات پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ لوگوز بیسیکلی گرافیکل ریپرزنٹیشن ہے، ایک کاروبار کی پہچان ہے جس کے بغیر کاروبار کو فلاپ سمجھا جاتا ہے۔ کیا کاروبار کو کامیاب کرنے کے لیے لوگوں کے ذریعے ہم جنات سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں؟ آئیے اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ IMF جو عالمی مالیاتی ادارہ ہے، اس کے لوگوں پر 2 آنکھیں اور ہونٹ محض ایک اتفاق ہے یا انٹینشنلی ایک یونیک ڈیمنز سجل ہے جو جنات سے مدد حاصل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے لوگوں پر غور کریں۔ ایک نیڈل کے گرد لپٹا ہوا سانپ جس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے، جو اپنے شکار کو کھانے کے لیے بالکل تیار ہے لیکن ایک دائرے میں مقید ہے۔ اس دائرے کو جسے پلانٹ ارتھ شو کیا ہوا ہے، ایک پرندے نے اپنے پروں پر اٹھایا ہوا ہے، جس کا مطلب بظاہر امن اور دکھوں کا مداوع ہے، لیکن اندر سے سانپ کی طرح ڈسنے والا جانور ہے۔ حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کچھ اسی طرح ہماری زندگیوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، کبھی پولیو ویکسین کے نام پر نسل کشی اور کبھی کرونا ویکسین کے نام پر ہارٹ اٹیکس۔ یہ نہ رکنے والا سلسلہ آگے بڑھے تو IMO اس کے لوگوں پر غور کریں تو یہ ڈائریکٹلی سجل ڈیمن ہے۔ واکس ویگن کے لوگوز پر دیکھیں، 2 آنکھیں اور نیچے ہونٹ۔ پروکٹر اینڈ گیمبل بظاہر P&G ہے، لیکن اس P&G کی ہسٹری میں جائیں تو 1940s میں اس کے لوگوں پر ایک چاند اور 13 ستارے ہیں۔ چاند ایک چہرہ ہے اور 13 سٹارز ہولی فیملیز کو، ان ریچسٹ اور پاورفل فیملیز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جو پوری دنیا کے نظام کو، دجالی نظام کو کنٹرول کر رہے ہیں، اور یہ چاند دجال ہے جس کا آدھا چہرہ دکھایا گیا ہے۔ اب یہ ریچسٹ اور پاورفل فیملیز کو سمجھنے کے لیے اس گرافیکل ریپرزنٹیشن پہ، اس پیرامڈ پہ غور کریں تو اس کی بیس میں، باٹم لائن میں آپ اور میں، ہم جیسے لوگ ہیں جو ورکرز ہیں اور پاپولیشن ہے۔ اس کو کنٹرول کرنے والے اسکولز، پولیس، آرمی اینڈ سو آن، جوڈیشری اینڈ ایٹسٹرا۔ اس سارے نظام کو کنٹرول کرنے کے لیے گورنمنٹ اس کے اوپر ہوتی ہے، اور گورنمنٹ سے اوپر آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، آرگنائزیشن سے اوپر بینکس ہوتے ہیں، فائنینشیل کنٹرول ہے، اور اس سے اوپر تھنک ٹینک ہے، اور تھنک ٹینک کے اوپر موسٹ ریچسٹ فیملی ان دا ورلڈ ہیں، اور اس سے اوپر یہ 13 فیملیز ہیں جو تمام جعلی نظام کو کنٹرول کرتی ہیں۔ آپ کے فائنانس، آپ کے بینکس، آپ کے آرمیز، آپ کے گورنمنٹس کو کہاں نیچے رہ جاتی ہیں۔ یہ جتنے بھی آرگنائزیشنز ہیں، یہ سب ان کے لوگوز دیکھ لیں، ان سب کو کنٹرول کرتی ہیں، اور 13 فیملیز کو کنٹرول کرنے والی 1 آئی ہے۔ 1 آئی ریپرزینٹ دجال، اینٹی کرائسٹ، اور یہی پروکٹر اینڈ گیمبلز کی پروڈکٹس پوری دنیا میں سیل ہو رہی ہیں۔ ووڈافون، اس کے لوگوں میں دیکھیں 666، جو کہ کلیئرلی دجال کا نمبر ہے۔ 666 اینٹی کرائسٹ کا نمبر ہے۔ اس کے بعد گوگل کروم پہ دیکھیں 666، لوگوں خود چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں۔ UNHCHR، امن کے پرندے نے ہیل فائر اٹھائی ہوئی ہے۔ UNHCR بظاہر پروٹیکشن دی جا رہی ہے، پیچھے دیو ہیکل ہڑپ کرنے کے لیے کھڑا ہے۔ یہ اسائلمز کے لیے آرگنائزیشن ہے، اور اس کے پیچھے دیکھیں تو ایک دیو ہیکل جو ایک فیگر ہے، کلرڈ فیگر سے پیچھے ایک
تصویر بن رہی ہے اس پر غور کریں تو آپ کو کلیئرلی نظر آئے گا ایک جو ہیکل جو ہے وہ سامنے والے کو ہڑپ کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ یونیسیف ماں اپنے بچے کے ساتھ پنجرے میں بند ہے۔ گوگل پلے اسٹور سیل آف سیٹن کلیئرلی اس کو ریپرزینٹ کر رہی ہے۔ لوگو بھرے ہوئے ہیں، سب لوگوں کو ان چھوٹی سی ویڈیو میں کور نہیں کیا جا سکتا۔ مختصر اب اپنے ملک کے خداداد پاکستان کے اداروں سے شروع کرتے ہیں۔ فیڈرل گورنمنٹ کوئی سیٹنک فیس نہیں ہے۔ اب دیکھیں میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ، کیا یہ اتفاق ہے؟ یہ ڈیمن سجل ہے۔ ڈی جی پی آر بلوچستان، کیا یہ سب اتفاق ہے؟ یہ اتفاق نہیں ہے، یہ تجالی نظام کی ایک پیداوار ہے۔ اگر آپ اب تک اس ویڈیو سے جڑے ہوئے ہیں تو مبارک ہو، تجالی قوتوں کو پہچاننے میں آپ ایک قدم آگے بڑھ چکے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن دجال کے ماتھے پر کاف فے رے پڑھ سکے گا۔ یہ وہ چھپا ہوا کاف رے ہے جو اس ویڈیو کا مقصد آپ کو اچھے طریقے سے کاف رے کی پہچان کروانا ہے۔ اب آپ کے سامنے کچھ تعلیمی اداروں کے لوگوز رکھے جا رہے ہیں جن میں ہمارے اور آپ کے بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ان لوگوز میں ہڈن فیس اور ان فیسز میں چھپے وہ میسیجز دیکھتے جائیں جو جنات سے اپنے کاروبار میں مدد حاصل کرنے کے لیے لگائے جاتے ہیں۔ اور اگر آپ غور کریں تو یہ تمام برانڈز جو اب تک آپ کو دکھائے جا چکے ہیں، ایمپاورڈ، سٹرونگ اور ریچسٹ ہیں۔ غور طلب بات یہ ہے کہ ہم ان لوگوز کے اتنی جلدی ایڈکٹڈ ہوئے ہیں کہ جب تک ہمیں ایسے لوگوں نہ نظر آئیں ہم اپنا پیسہ انویسٹ نہیں کرتے، بے شک وہ بچوں کی تعلیم ہو، کپڑے ہوں، کوئی بھی گڈز اور سروسز ہوں۔ اتنی جلدی ان لوگوز کے پیچھے چھپے سجل میجک نے ہمیں متاثر کیا ہے۔ اس بات میں کتنی سچائی ہے، اس بات کے جواب سے معلوم ہو جائے گا کہ اگر آپ کو بہت سارے پیسے میسر ہوں یا آپ صاحب استطاعت ہوں، برانڈز کو ترجیح دیں گے یا سادہ لباس یا جوتا جو پہن لیں گے؟ اور اگر آپ صاحب استطاعت نہیں بھی ہیں تو کیا اس لوگوں میں پڑھنا یا اپنے بچوں کو پڑھانا آپ کا خواب نہیں؟ یا ایسے برانڈڈ لباس پہننا آپ کا خواب نہیں؟ حالانکہ 90s میں بھی لوگوں کے بغیر زندگی گزار کر گئے ہیں۔ 1400 سال پیچھے چلے جائیں، ماڈرن زمانہ، آخری پیغمبر روئے زمین پر ہے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، ادھر جنگ کے لیے نکلے ادھر فاتح لوٹ کر آئے۔ اس زمانے میں بھی لوگوں نہیں تھے، اس وقت کوئی غریب بھی نہیں تھا۔ ظاہری سی بات ہے، نہ لوگوں کی فالوئنگ تھی۔ لوگو جو گرافیکل ریپرزنٹیشن ہے، ہمیں بس یہی ایک برانڈ پہ ہی ہم اتفاق کر لیتے ہیں۔ اس وقت ان کی پہچان نہیں ہوا کرتی تھی، نہ ان کی فالوئنگ تھی، اور نہ ہی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں مسئلہ تھا۔ جو ملا وہی پہن لیا، جو ملا وہی کھا لیا، جو ملا وہی سیکھ لیا، جہاں جگہ ملی وہی مکین ہو گئے۔ لوگوں کی فالوئنگ نہیں تھی۔ یہ لوگوز جو ایک پلینڈ ایک فیشن ہے، اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ جو ایک عام سا انسان ہے جو اپنی سروسز بڑی اچھی طرح سے اچھی کوالٹی میں پرووائڈ کر رہا ہے، لیکن اس کے پاس لوگو ایک پہچان نہیں ہے، اس کی پروڈکٹ اتنی سیل نہیں ہوتی ہے، اور جس کی ایک گرافیکل ریپرزنٹیشن ہے، جس کے پیچھے ایک بلیک میجک ہے، اس کی گرافیکل ریپرزنٹیشن بہت اچھی ہے اور اس کے پیچھے لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں اور اس کے لیے دنیا کا مال اکٹھا ہوا چلا جاتا ہے۔
ساری دنیا ایک ہی پروڈکٹ کو یوز کریں تو خالی ساری دنیا کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ ایک شخص کے پاس اکٹھی ہو جائے گی، اور وہ بادشاہ سے بھی زیادہ امیر شخص بن جائے گا، کیونکہ اس کی سیل بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ یہ نقصان ہے برانڈز کی فالوئنگ کا، لوگوز کی فالوئنگ کا۔ اب آگے بڑھتے ہیں اس ویڈیو میں، جس میں لوگوں کی فالوئنگ میں دو طرح کے شرک چھپے ہوئے ہیں۔ نمبر 1، ہر ایک لوگوں میں کسی نہ کسی جاندار کی تصویر چھپی ہوئی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی المصور نہیں ہے۔ شرک کیا ہے بیسیکلی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کے حقوق میں اس کی مخلوقات کو اٹھا کر اس کے برابر کر دینا، یا اللہ تعالیٰ کی شان کو گھٹا کر کسی مخلوق کے برابر کر دینا، دونوں صورتوں میں شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت المصور ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی صورتیں نہیں بناتا۔ ایک تو المصور ہونے کی روح سے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہونے کی روح سے تصویریں جو ہیں وہ شرک ہیں۔ نمبر 2، ہم ان لوگوز کو پوج رہے ہیں لباس کی صورت، اپنے سینے پر سجا کر، اپنے نام کے ساتھ سجا کر، جن برتنوں میں کھانا کھاتے ہیں ان پر سجا کر، کاپی کتابوں پر، ہر چیز میں ان لوگوز کی فالوئنگ ہے۔ ہمیں ان کی غلامی سے، لوگوز کی غلامی سے نکلنا ہوگا۔ ہم کیسے نکل سکتے ہیں؟ سب سے پہلے لوگوں کے بغیر گڈس اینڈ سروسز کا انتخاب کریں۔ یہ نان برانڈڈ چیزیں آپ کو اللہ کے قریب کرتی ہیں۔ جو سستی چیزیں ہوتی ہیں وہ جلدی ٹوٹ جاتی ہیں، اور جلدی ٹوٹنا اس بات کو باور کرواتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے۔ مضبوط اور پختہ چیز آپ کو رب کے کبھی قریب نہیں لے کر جائے گی۔ ناپائیدار چیز سے دل نہیں مانوس ہوتا۔ دوسری اہم بات یہ ہے، آپ کا دل اس سے جڑ نہیں جاتا۔ ادھر لائی، 2 دن 5 دن 10 دن اس نے مدت پوری کی اور ٹوٹ گئی، ختم ہو گئی، کیونکہ وہ ناپائیدار ہے۔ جو پائیدار چیز ہے وہ انسان کا ایک سہارا بن جاتی ہے۔ آپ کے کان چونکنے چاہیے کہ سہارا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ جی ہاں، لا علمی میں، بے دھیانی میں ہم اس چیز پر ڈپینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس میں سہارا تلاش کر لیتے ہیں، سہارا ڈھونڈ لیتے ہیں۔ دوسرا کرنے کا کام یہ ہے کہ آج کل سستی سے سستی چیز پر بھی لوگو ہے۔ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، تو بس ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے، اس لوگو پر بلیک پرماننٹ مارکر پھیر دیں، تاکہ اس لوگو کے پیچھے چھپی ہوئی بلیک میجک اور سجل ڈیمنز کی جو انرجیز ہیں وہ ختم ہو جائیں۔